وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال ملتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمدا يا واسع الكرم. محبت سے درود و سلام پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے. السلام علیکم یا سیدنا بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد سبحان اللہ فاروق ذل جاہ و جلال محمد سبحان اللہ سارے نہیں بول رہے سبحان اللہ عثمان ضیائے شمع جمال محمد سبحان اللہ ماشاءاللہ حیدر باغ بہار خصال محمد اس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سان پہ لاکھوں سلام. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آبادہ اسی نام سے ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان کی. سبحان اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے. اور مجھ سا گناہ گار کون اور ان سا شفیع ہے کہاں. پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. حمد و صلاۃ و نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام طلباء کرام اساتذہ کرام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور توفیق سے ہم جو ہے وہ اللہ اس کے رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پر بیٹھنا آپ کا لنگر میں حصہ ڈالنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جن جن احباب نے تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے والدین کو یا اللہ حج عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تحقیق معبود ہم آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت کا شان نزول کچھ ایسا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اعلان نبوت فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ ابتدائی دور میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہودیوں نے یہ اعتراض کیا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں وہ نئے ہیں ان کی کتاب قرآن نیا ہے شریعت ان کی نئی ہے تو یہ قبلہ پرانا کیوں استعمال کر رہے ہیں. قبلہ بھی نیا ہونا چاہیے کتاب نہیں ہے نبی نیا ہے شریعت نہیں ہے تو قبلہ پرانا کیوں استعمال کر رہے ہیں.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات یہودیوں کی پسند نہ آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر پڑھا رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر کے درمیان پڑھانے کے دوران ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ ادھر توجہ کریں، وہ کر لیں گے اپنا کام۔ سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ ادھر رہنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھ لیا۔ یاد رکھ لیجئے کہ ہم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھے اور نماز کے دوران اگر وہ آسمان کی طرف دیکھے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ آپ کی اور میری نماز کی بات ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر نماز کے درمیان آسمان کی طرف دیکھیں تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ اس ادا کو اللہ قرآن کی آیت بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا اللہ قبلہ بدل دے۔ اللہ نے وحی کر دی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب ہم آپ کا وہ قبلہ بنا دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے رخ زیبا آسمان کی طرف کیا اور اللہ سے عرض کیا، یا اللہ قبلہ بعد میں بھی تو نے بدلنا ہے تو کیوں نہ نماز کے دوران بدل دیا جائے۔ اللہ نے پھر قرآن کی آیت بنا کے نازل کی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سونیا تو ابھی اپنا چہرہ بیت الحرام کی طرف کر لے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کائنات کا ہر وہ فرد جو اس دنیا میں آیا ہے، حتیٰ کہ جتنے انبیاء 1,24,000 کو مبیش اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کی یہ خواہش رہی کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ آدم علیہ السلام آئے، آ کر یہی عرض کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ شیس علیہ السلام آئے، آ کر یہی عرض کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ نوح علیہ السلام آئے، آ کر یہی عرض کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، آ کر عرض کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چھلانگ لگا دی، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھ دی، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور آ کر یہی کہا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا، سونیا تو راضی ہو جا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے نازک بدن پر، گورا چٹا بدن پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن پر چٹائی کے نشان بن گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ نے حکم دیا ہوتا ہم آپ کے لیے عالیشان بستر کا جو ہے وہ بندوبست کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اگر یہ دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو میں تم سے اعلیٰ بستر لگوا لیتا۔ ابھی اللہ رب العالمین نے میرے پاس جبرائیل کو بھیجا ہے اور یہ قرآن نازل کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اللہ فرما رہا ہے آپ سے، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں گے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے امتیوں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ وہ آقا تو ہمیں جنت میں لے کر جائیں تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا پیار کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، کہنا نہ پڑے کہ وہ عاشق رسول ہے، اس کے عمل سے ظاہر ہو کہ وہ عاشق رسول ہے۔ آج ایک عاشق رسول کا جنازہ پڑھا ہے میں نے، میرے وہ استاد بھی تھے اور میری دستار فضیلت بھی انہی نے کی۔ آپ کی اور میری خوش قسمتی ہے، میری خوش قسمتی کہ انہوں نے دستار فضیلت عطا کی، اور آپ کی خوش قسمتی کہ آج آپ میرا بیان سن رہے ہیں۔ اور
اور سرکار فرما رہے ہیں کہ میں اب اس وقت تک رب سے راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے سارے امتیوں کو جنت میں نہ لے کر جاؤں. اور امتی فجر کی نماز اس کی بستر پر ہے، ظہر کی نماز اس کی کاروبار میں ہے، اور نمازوں کی اسے پرواہ نہیں ہے. بھائی یاد رکھ لیجئے حدیث پاک ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت والے دن ان کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، نمرود کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا. اور جو نماز پڑھتے ہیں سرکار نے فرمایا ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر صدیقوں کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر ولیوں کے ساتھ ہوگا. ہم ہر معاملے میں پیچھے نظر آتے ہیں. ہم ادب کے تقاضے کی طرف دیکھیں تو ادب ہم میں نہیں ہے. ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ہم اپنے اساتذہ کا ادب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اندازہ کریں حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ امتوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا. بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے اور ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سابقہ امتوں میں ایک جریج نامی شخص تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز کے دوران اس کی ماں نے اس کو آواز دی. جریج نماز پڑھتے ہوئے تھوڑی تاخیر ہو گئی اور دیر سے پہنچا. ماں ذرا غصے والی تھی، جلالی تھی. ماں کے پاس آیا، جی ماں جی آپ نے یاد کیا؟ کہا کہ میں نے تجھے پہلے بلایا تھا، تو دیر سے آیا ہے. میری تجھے بد دعا ہے، اللہ تجھے موت نہ دے جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہیں دیکھ لیتا. یہ ماں نے بات کہہ دی. کچھ عرصہ گزرا، وہاں پر محلے میں ایک بدکارہ عورت رہتی تھی. اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. اس نے جو ہے وہ الزام لگا دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے. پورا محلہ جو ہے اس کے دروازے پر آ گیا، باہر نکل، بڑا تو نمازی بنتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو تسبیح پڑھتا ہے، اور تیرے کرتوت یہ ہے کہ عورت کے ساتھ تو نے زنا کر دیا اور پھر اسے حاملہ کر دیا اور پھر حرام کا بچہ پیدا کر دیا. حالانکہ اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا. جریج نے جو ہے وہ کہا کہ میں دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے میری ماں کو بلایا جائے. ماں کو بلایا جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے جریج، ماں کے قدموں میں لپٹ جاتا ہے. ماں مجھے تو آج معاف کر دے، دیکھ لے تیری وہ بات اللہ نے پوری کر دی ہے. تو نے کہا تھا تجھے موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. آج دیکھ لے ماں، تیری اس بد دعا نے اس عورت کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے. ماں تو مجھے آج معاف کر دے، میں اس کے ساتھ بات کر لیتا ہوں. ماں کا تو دل پھر ماں کا دل تھا. ماں نے کہا جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا. حضرت جریج نے اس ایک دن کے بچے کو پکارا اور کہا یا ایھا الطفل، اے بچے بتا تو کس کا ہے؟ تو ماں نے معاف کر دیا تھا. تو وہ ایک دن کا بچہ بھی پھر بول پڑتا ہے کہ میں فلاں چراہے کا بچہ ہوں، میں فلاں چرواہے کا بچہ ہوں. آپ اندازہ کریں کہ ماں کی زبان سے جو بات نکل جائے اللہ بعینے ہی پوری کر دیتا ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دونوں چیزوں کے مخالف ہیں ایک دوسرے کی. جنت ہے تو دوزخ نہیں ہے، دوزخ ہے تو جنت نہیں ہے. جس طرح دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے، سردی ہے تو گرمی نہیں ہے. یہ دونوں چیزوں تو یا رسول اللہ آپس میں مخالف ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو وہ تمہارے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، منہ سے وہ کوئی بد دعا نہ بھی دیں، وہ تمہارے لیے جہنم ہے. آج ہم میں سے اپنے اپنے گریبان میں ہم نظر ڈالیں ہم کتنا والدین کا ادب کرتے ہیں، ہم کتنی جو ہے وہ اپنے اساتذہ کی جو ہے وہ تعظیم کرتے ہیں، کتنا ادب کرتے ہیں. نہ ہم میں جو ہے وہ ماں باپ کا ادب ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ وقت کی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس نے پھر پوچھا اگلا سوال، یا رسول اللہ اس کے بعد اللہ کو سب سے پسندیدہ کام کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو پسندیدہ کام رکھا ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ آپ اندازہ کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک جہاد باقی رہے گا، قیامت تک جہاد باقی رہے گا۔ ایک صحابی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کے برابر ثواب دے گا۔ گھر بیٹھے جہاد کا ثواب ہمیں مل رہا ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنے والدین کو مسکراتے ہوئے چہرے سے دیکھے گا اللہ اسے ایک حج ایک عمرے کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے اندر آپ جو حج ہے عمرہ ہے وہ کرنے جائیں، آپ کو لگ پتہ جائے 5 لاکھ روپیہ پہلے جمع کریں حج کے لیے، پھر سفر کی صعوبت برداشت کریں، پھر طواف مکہ کریں، 7 چکر لگائیں، صفا مروہ کی سعی کریں، مزدلفہ جائیں، میقات جائیں، شیطان کو کنکڑیاں ماریں، ٹینڈ کروائیں، عقل ٹکانے آ جاتی ہے بندے کی جو حج کرنے جاتے ہیں۔ ہے تو مشکل کام، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ قبول ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے کسی کے پاس گارنٹی۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے اس کی 100% گارنٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا گارنٹی ہے؟ جو دیکھے گا اسے ایک حج ایک عمرے کا ثواب دیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ صحابہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی، یا رسول اللہ اگر کوئی 2 بار دیکھے تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے 2 بار حج عمرے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے اپنے والدین کو تو اللہ اسے 100 حج عمرے کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ حج جو قبول شدہ ہے، گارنٹی ہے، باقی حج عمرے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ 5 لاکھ بھی ضائع گئے اگر قبول نہ ہوا، وہ سفر کی صحبت بھی ضائع گئی اگر قبول نہ ہوا، اور گھر میں حج عمرے کا مفت کا ثواب دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ ثواب لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ بے شک۔ میں نے اب 9th کلاس میں جو ہے وہ لیکچر دیا تھا والدین کے ادب پر۔ یقین جانے ان کے والدین ان سے اتنا خوش ہوئے اور انہیں اتنی دعائیں دی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور انہوں نے کام کیا کیا تھا، انہیں میں نے کہا کہ جا کر اپنی ماں کے نا آج پیر دبانے بھی ہیں اور پیروں کو بوسہ بھی دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ 9th کلاس کے جو ہے وہ بچے بھی اور بچیوں نے بھی، ادھر اگر لڑکے بیٹھے ہیں تو وہ اس بات کا ثبوت دیں۔ ایک ہی بس 9th کا بس بچہ، کھڑے کرو ہاتھ، تو بتاؤ کتنی دعائیں دی ماں نے؟ بولو بہت زیادہ دعائیں دی۔ اور بچیوں نے بھی اسی طرح جو ہے جا کر کیا۔ وہ اتنا خوش ہوئے یقین کریے کہ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، مثلا آپ کہتے ہیں سر جی دعا کر دیں، مجھے ہر بندہ ہی کہتا ہے کیونکہ میرا کام ہی ایسا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے، ہے تو میں نکما لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے پر مجھے لگایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو مسجد میں جو ہے وہ تھوڑی سی ذمہ داری، خادم ہوں، مسجد کا نوکر ہوں، تو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مجھے کہتا ہی رہتا ہے۔ پھر خلیہ میرا کچھ ایسا ہے، سنت رکھی ہوئی ہے، سر پر پگڑی ہے، تو ہر بندہ کہتا ہے دعا کر دے۔ میرا دعا کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو میری دعا قبول کر لے، چاہے تو رد کر دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بے شک۔ اور ایک دعا ہے جو لی جاتی ہے، ایک دعا لی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی، کہنا نہیں پڑتا کہ دعا کر دے۔ یہ کہنے میں اور دعا لینے میں فرق ہے۔ اگر آپ اپنے اساتذہ کی یا اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور آپ کے استاد اور آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، اور والدین کی خدمت جب آپ کریں گے تو ان کے منہ سے دعا ہی نکلے گی، اور ماں کی دعا سیدھا جو ہے اللہ کے عرش پر پہنچتی ہے۔ میری دعا تو ممکن ہے کہ یہ چھت سے بھی اوپر نہ جائے اگر میں کسی کے حق میں کروں، لیکن اگر آپ کے ماں باپ آپ کے لیے دعا کرے تو وہ سیدھا اللہ کے عرش پر پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کے دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ اور یاد رکھ لے کسی بھی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ 3 صورتیں ہیں،
یا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس آخرت میں جمع کر لیتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ فی الفور اس کو قبول کر لیتا ہے، اور یا پھر بندے پر آزمائش ڈالتا ہے اور بندہ جو ہے وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس جمع کیے ہوئے تھا تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے مقام دے دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دعا رد کوئی نہیں ہوتی۔ آج آپ عہد کر کے اٹھیں اس مجلس سے کہ آج آپ نے جاتے سار اپنی ماں کے پیر دبانے ہیں، انشاءاللہ۔ اور ماں کے پیروں کو آج بوسا بھی دینا ہے، چومنا بھی ہے۔ یقین جانے جو ماں کے قدم چومتا ہے وہ جنت کا دروازہ چومتا ہے۔ صرف ماں کا ہی ادب نہیں کرنا، ہمارے ہاں صرف ماں کا ہی ادب بتایا جاتا ہے۔ یقین جانے ماں کا ادب جتنا ہے اس سے 3 گنا باپ کا ہے۔ کتنا؟ 3 گنا۔ جو آپ نے حدیث سنی ہوگی، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ پھر سرکار نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ سرکار نے پھر فرمایا امو کا، تیری ماں کا۔ جب اس نے چوتھی بار کہا نا تو سرکار نے فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا۔ اب دیکھنے والے اور سننے والوں کو یہی سمجھ آئی کہ ماں کے 3 حق ہیں اور باپ کا 1 حق ہے، لیکن اقول و باللہ توفیق انا ربی علیم حکیم، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے جو کہا ہے امو کا امو کا امو کا، 3 بار ماں کا ذکر کیا اور چوتھی بار باپ کا ذکر کیا۔ یہ 3 بار ماں کا درجہ ایک طرف اور باپ کا 1 درجہ از اکول ٹو 3۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 ایک طرف ہے اور باپ اکیلے کا 1 درجہ جو ہے یہ 3 کے برابر ہے۔ صرف ماں کا ادب بیان نہیں کرنا، ماں کا ادب کرنا ہے، اور ماں سے بڑھ کر باپ کا بھی کرنا ہے۔ جو سارا دن جو ہے وہ باہر نکال دیتا ہے، کس کی خاطر؟ اپنے بچوں کی خاطر۔ اور یقین جانے جو باپ کو راضی کرتا ہے وہ رب کو راضی کرتا ہے۔ جو باپ کو ناراض کرتا ہے اللہ کی قسم اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ نہ اس کی نمازیں قبول ہیں، نہ اس کے روزے قبول ہیں، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو ٹوٹے ہوئے سجدے بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ آج اس محفل سے آپ نے یہ سیکھ لیا ہے کہ ماں باپ کا ہر حال میں ادب کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں بھلا کیا فرمایا؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وَلَا أُفٍّ، اور انہیں ہوں بھی نہیں کہنا۔ یعنی ماں اگر بلائے، باپ اگر بلائے تو وہاں سے آواز نہیں دینی، ہاں جی یہ نہیں کہنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ بلکہ ماں کے پاس جائیں، باپ کے پاس جائیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر کہیں جی امی جان آپ نے یاد کیا مجھے، ابو جان آپ نے یاد کیا مجھے۔ تو آپ کے والدین جب خوش ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کے لیے جو دعا وہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔